ناظرین، 500 سال پہلے بننے والی بابری مسجد ایک تاریخی مسجد جس نے 1992 میں انتہائی شہرت پائی۔ بابری مسجد کی جگہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین ایک متنازع حیثیت رکھتی ہے، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں بابری مسجد کی حیثیت اور تاریخ پر مبنی ایک انتہائی معلوماتی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بابری مسجد اور رام مندر کا تنازع کیا ہے، ہندو کیوں بابری مسجد کو ختم کرنا چاہتے تھے، کیا واقعی ہی بابری مسجد کے مقام پر پہلے کوئی مندر موجود تھا، صدیوں پہلے بننے والی بابری مسجد اچانک کیسے متنازع ہو گئی، کیا ہندوؤں کے دیوتا رام کی پیدائش بابری مسجد کے مقام پر ہوئی تھی، تحقیقی اداروں نے حکومت کو کیا رپورٹ دی تھی، بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کیا کوئی مذہبی معاملہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقاصد تھے، بابری مسجد کی شہادت کیسے ہوئی، ہم پیش کریں گے اس تنازع کی مکمل ٹائم لائن کے ساتھ تفصیلی رپورٹ۔ ناظرین، ایودھیا، بابری مسجد اور رام مندر ایک ایسا تنازع ہے جس نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک جنگی ماحول پیدا کیا اور ہزاروں لوگوں کی جان لے لی۔ بابری مسجد 1527 عیسوی کو مغل شہنشاہ بابر کے ایک وزیر میر باقی تاشقندی نے شہنشاہ بابر کے حکم پر بنوائی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ مسجد کی تعمیر سے لے کر 1822 عیسوی تک اس جگہ کے بارے میں ہندوؤں کا کوئی ایسا دعویٰ کہ یہاں پر دیوتا رام کی پیدائش ہوئی منظر عام پر نہ آیا۔ تاریخ میں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ مغل حکومت میں جے سنگھ دوم نامی ایک شخص نے مسجد کی تعمیر کے لیے یہ زمین خریدی تھی۔ یہ زمین سن 1717 عیسوی میں خریدی گئی۔ دوسری طرف ایودھیا بھی تاریخی طور پر ہندوؤں کا ایک مقدس مذہبی شہر شمار ہوتا تھا۔ سن 600 قبل مسیح میں ایودھیا کو سکیتا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ گپتا دور حکومت میں کمارا گپتا یا سکند گپتا کے دور میں ایودھیا ان کی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ گپتا حکومت کے بعد دارالحکومت کنوج چلا گیا اور ایودھیا بالکل نظر انداز ہو گیا۔ 11ویں صدی عیسوی میں گاڑا والا ڈائنسٹی کے دور میں ایودھیا ان کے قبضے میں چلا گیا۔ وہ وشنواس تھے، اس لیے اس زمانے میں اس خطے میں وشنو کے بہت سے مندر بھی تعمیر کروائے گئے، جن میں سے بہت سے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں صرف 5 مندر باقی بچے تھے۔ 19ویں صدی عیسوی تک ایودھیا میں موجود تقریباً ہر مندر کا یہ دعویٰ تھا کہ شری رام اسی مندر میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ مقام ہندوؤں کے نزدیک ایک انتہائی مقدس مقام تھا۔ اب ہم اس تنازع کی ٹائم لائن اور تفصیلات کے بارے میں جانتے ہیں۔ سن 1227 عیسوی میں بابری مسجد کی تعمیر ہوئی۔ 1822 عیسوی کو پہلی دفعہ ہندوؤں نے عدالت میں اس مقام پر مندر کے ہونے کا دعویٰ دائر کیا۔ یہ دعویٰ مسجد کی تعمیر کے 300 سال بعد منظر عام پر آیا۔ سن 1855 عیسوی میں مقامی ہندوؤں نے رام مندر کے وجود کا اظہار کر کے بابری مسجد کو گرا کر اس کی جگہ دوبارہ مندر تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا، جس کے نتیجے میں یہاں فسادات پھوٹ پڑے اور بڑی تعداد میں مسلمان ان فسادات میں شہید ہوئے۔ 1857 اس وقت برطانوی راج قائم ہو چکا تھا اور اپنے اقتدار کی مضبوطی کے لیے اور موجودہ حکومت کو کمزور کرنے کی خاطر انگریزوں نے بھی اس تنازع کو خوب ہوا دی۔ 1857 سے قبل اس مسجد کے تنازع کے باوجود مسلمان مسجد کے اندر جبکہ ہندو مسجد کے باہر اپنے طریقے سے عبادت کرتے تھے، مگر انگریز سرکار نے دونوں عبادت گاہوں کے درمیان دیوار بنا دی اور کہا کہ یہ امن عامہ کی خاطر ایسا کیا گیا ہے، مگر یہ دیوار ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک بلند اور نہ ٹوٹنے والی دیوار ثابت ہوئی اور مسجد کے صحن میں ایک چبوترے پر عارضی طور پر رام مندر بنا کر عبادت شروع کر دی گئی۔ 1885 عیسوی میں ہنومان چبوترے کے پجاری نے فیض آباد عدالت میں مسجد کے صحن میں مندر کی تعمیر کے لیے اجازت مانگی، جس پر عدالت نے یہ کہہ کر درخواست مسترد کر دی کہ درخواست گزار کا اس زمین سے کوئی تعلق نہیں۔ سن 1886 میں ہندوؤں نے اس فیصلے کے خلاف دوبارہ اپیل دائر کر دی، مگر 350 سال قبل کی مسجد کی تعمیر کی وجہ سے انگریز جج FA چماٹر نے اپیل خارج کر دی۔ 1934 میں ایک گائے ذبح ہونے پر
अयोध्या में दोबारा फसादात फूट पड़े और हिंदुओं ने मस्जिद पर हमला कर दिया और उसको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। फिर 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात सन 1949 ईस्वी को हिंदुओं ने रात के अंधेरे में श्री राम की मूर्तियां लाकर मस्जिद के अंदर रख दी। मुसलमानों के लिए नमाज की जगह भी महदूद कर दी गई। सुबह फजर के वक्त जब मुसलमान नमाज के लिए आए तो सूरत हाल देखकर शदीद इश्तियाल फैला और शहर के हालात इंतहाई कशीदा हो गए। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने इसरार किया कि मूर्तियों को मस्जिद से हटाया जाए, मगर गोविंद बल्लभ पंत ने इनकार कर दिया। 1950 में कशीदगी को देखते हुए हुकूमत ने बाबरी मस्जिद को ताला लगाकर इसको अपनी तहवील में ले लिया और दोनों यानी हिंदुओं और मुसलमानों को इबादत से रोक दिया गया। 1964 में विश्व हिंदू परिषद की तंजीम का बाकायदा आगाज हुआ और उन्होंने बाबरी मस्जिद के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया। 1980 में विश्व हिंदू परिषद, हिंदू नेशनलिस्ट और शाह खानदान ने मिलकर बाबरी मस्जिद के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज किया। इसी साल बीजेपी की बुनियाद रखी गई, जो कि इन शिद्दत पसंद हिंदुओं का एक सियासी चेहरा था। सितंबर सन 1990 को बीजेपी के सरबराह LK आडवाणी ने राम मंदिर की तामीर और बाबरी मस्जिद के खिलाफ मुल्क गिर रथ यात्रा यानी रैली का एहतमाम किया। इस रैली में तमाम कायदीन ने इश्तियाल अंगेज तकरीरें करके आम आवाम को शदीद उकसाया। ये मार्च या रैली 2 माह तक जारी रही। इसी दौरान उत्तर प्रदेश की इंतजामिया ने इस रैली को रोका तो तसादम हो गया और गोली चलने पर सैकड़ों कारकुन मारे गए। इंतजामिया के खिलाफ नफरत में इजाफा हो गया। इससे कबल हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत में बीजेपी इत्तेहादी थी। उत्तर प्रदेश के वाकया के बाद बीजेपी ने VP सिंह की सपोर्ट ख़त्म कर दी और जल्द ही मरकजी हुकूमत ख़त्म हो गई। मुल्क में दोबारा इंतखाबात हुए और अयोध्या से बीजेपी भारी अक्सरियत से जीत गई। सन 1991 में बीजेपी की मरकजी हुकूमत कायम हुई और हिंदुओं की राम मंदिर तामीर कमेटी को ये जगह लीज पर दे दी गई। मुसलमानों ने फौरी तौर पर अदालत में जाकर इसके खिलाफ अपील की और इलाहाबाद की अदालत ने हिंदुओं को किसी भी किस्म की तामीर से रोक दिया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला कल्याण सिंह ने इस हिंदू तहरीक की खुलकर हमायत कर दी। 6 दिसंबर सन 1992 गुज़िश्ता 1.5 साल से जारी मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए LK आडवाणी, मुरली मनोहर जी और अम्मा भारती ने कारकुनों को बाबरी मस्जिद के मुकाम पर जमा किया। इस मौका पर 2 लाख के करीब सेवाकार वहां जमा हो गए। न सिर्फ इनको मोटिवेट किया गया था, बल्कि इनके पास इमारत तोड़ने का हर किस्म का सामान मौजूद था। एक फौज की तरह इनको मुनज़्ज़म किया गया था। हर 10 सेवाकारों के ऊपर एक इंचार्ज बनाया गया था। सेवाकारों के लिए काली पट्टी जबकि इंचार्ज के लिए पीली पट्टी मखसूस की गई थी। He also told us the significance of the men in yellow vans one had seen running on the site at 11:45 a.m. They were the leaders of the car sevaks and their arrival a planned signal. इतने बड़े हजूम के लिए महज चंद 100 पुलिस वाले मौजूद थे। कोई रोकेगा, हर जगह जय श्री राम हो रहा है। जनता पुलिस क्या कर पाएगी? अभी कितनों को गोली मारेंगे यहाँ पर। मीडिया को भी आगे जाने की इजाजत न थी। पहले कायदीन ने धुआंधार तकरीरें की। प्रादेशिक सरकारों को भंग करने की गलती मत करो, इसके गंभीर नतीजे होंगे। सारे देश में इसका आपको मुकाबला करना पड़ेगा। और फिर मस्जिद पर हमला कर दिया। चंद ही घंटों में बाबरी मस्जिद को जमीन बोस कर दिया गया और साथ ही करीबी जगह पर एक चबूतरे पर आरजी राम मंदिर भी बना दिया गया, जहां श्री राम की मूर्तियां रखकर पूजा शुरू कर दी गई। लगता यह था कि हुकूमत इसमें सहूलतकारी का पूरा काम कर रही है। One Sanchalik performing both roles. Here at 11, you see him performing police-like functions. And less than an hour later, he's conducting the demolition. अगले दिन पूरे भारत में शदीद एहतजाज किया गया। बम्बे, भोपाल, दिल्ली
اور حیدرآباد شدید متاثر ہوئے۔ پوری دنیا بالخصوص پاکستان میں شدید احتجاج کیا گیا۔ 16 دسمبر سن 1992 کو نرسیما راؤ نے ایک انکوائری کمیشن کا اعلان کیا جسے جسٹس لبرہان کمیشن کا نام دیا گیا۔ اس کمیشن نے 3 ماہ کے بعد اپنے کام کا آغاز کیا۔ سن 2001 میں 6 دسمبر کی یاد میں وشوا ہندو پریشد نے مندر کی تعمیر کا اعلان کر دیا۔ اس پر دوبارہ فسادات پھوٹ پڑے اور بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے۔ 2003 میں عدالت نے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کو مسجد توڑنے کے لیے عوام کو اکسانے پر ٹرائل کا فیصلہ کیا جو بعد میں ہوا میں اڑ گیا۔ 30 جون سن 2009 کو جسٹس لبرہان کمیشن نے 17 سال بعد اپنی رپورٹ جمع کروائی۔ بھارتی تاریخ کا یہ سب سے سست ترین کمیشن ثابت ہوا۔ اس کمیشن کی رپورٹ میں اٹل بہاری واجپئی، لال کرشن اڈوانی، مرلی منوہر جی، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ، پرمود مہاجن اور اما بھارتی کو عوام کو اکسانے اور ان کو توڑ پھوڑ سے روکنے کی کوشش نہ کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ دسمبر سن 2010 کو الہ آباد کی عدالت نے تمام کیمپس کی زمین کے 3 حصے کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک حصہ مسلمانوں کو بابری مسجد کے لیے، جبکہ دوسرا وشوا ہندو پریشد کو اور تیسرا نرموئی اکھاڑا کو دینے کا فیصلہ کیا۔ اسی سال ہندوؤں نے اس فیصلہ کے خلاف عدالت میں اپیل دائر کر دی۔ 9 مئی سن 2011 کو سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ 9 اکتوبر سن 2019 کو 5 رکنی بینچ نے جسٹس راجن گوگی کی قیادت میں فیصلہ سنایا کہ یہ جگہ رام مندر کمیٹی کو دے دی جائے اور حکومت مسلمانوں کو بابری مسجد کے لیے اتر پردیش میں ہی کسی اور مقام پر 5 ایکڑ زمین فراہم کرے۔ سن 2020 میں رام مندر کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 5 فروری سن 2024 کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اسی مقام پر رام مندر کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ ناظرین، بے شک عدالتوں اور لاٹھیوں کے ذریعے بابری مسجد کو گرا تو دیا گیا، آج بابری مسجد کو نہیں توڑا بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دل کو توڑا ہے۔ ہندوستان کا سیکولرزم ایسا لگتا ہے کہ ختم ہو چکا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔